السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا جو حج پہ اموات ہوئی ان سے ریلیٹڈ، اور جو حاجی وہاں پہ تھے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، اور جو فیوچر میں حاجی جائیں گے ان کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے کرنا چاہیے، احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو حاجی وفات پا گئے، اللہ ان کے درجات بلند کریں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لائقین کوئی دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پہ اجر بھی عطا فرمائے۔ حج اور عمرہ نو ڈاؤٹ بہت مشقت والی عبادات ہے، خاص طور پر حج، کیونکہ 4 سے 5 دن آپ نے احرام میں رہنا ہوتا ہے اور کافی مشقتیں، کافی چلنا پڑتا ہے، کافی آپ کو چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن برداشت کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ عمرہ تو چلو ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے، وہ بھی مشکل ہے، خاص طور پر جو بزرگ ہیں، بچے ہیں ان کے لیے، لیکن حج تو بہت مشکل ہے بزرگوں اور بچوں کے لیے۔ اس لیے میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں، وہاں پہ جتنے بھی حاجی ہیں جو آئے ہیں، جو وہاں پہ ان کی زبان پہ ایک ہی ہے کہ بزرگوں کو اکیلا نہ بھیجو، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے جو حالات دیکھے ہیں بزرگوں کے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کو اکیلا نہ بھیجو۔ میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی بندہ ساتھ ہو جوان جو خود کو بھی سنبھال سکے اور ان کو بھی، ٹھیک ہے، نہ کہ سمجھ رہے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج پہ جائے، نہ بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرے، نہ کوئی گناہ کرے اور نہ کوئی ناحق ڈسپیوٹ میں پڑے، تو وہ حج سے اس طرح واپس پیور اور گناہوں سے پاک صاف ہو کے آئے گا جس طرح آج ہی پیدا ہوا ہے، جس طرح آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنا ہے۔ یہ تو ہم نے شروع سے سن رکھا ہے نا کہ جو بھی حج پہ جاتا ہے اس سے گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں کہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ 3 شرطیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ جو نہ بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا، جس طرح سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے، الحج اشہر معلومات والی آیت ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہی سیم الفاظ یہاں پہ حدیث میں، من حج فلم یرفث ولم یفسق، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرے، نہ کوئی گناہ کرے اور نہ کسی نہ حق ڈسپیوٹ میں بحث مباحثے میں پڑے۔ یہ نہ ہو کرکٹ کی بحثیں شروع کر دیں، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کرکٹ کی بحثیں شروع کر دیں۔ آپ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عمرہ اور حج اللہ کے لیے پورا کرو۔ یہ میرے خیال میں قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے بہرحال کہ اللہ کے لیے پورا کرو، یہ حکم ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں جو لوگ وہاں پہ گئے اور حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، یعنی یہ احرام کی حالت میں ہی فوت ہو گئے، ان کا کیا ہے؟ اس پہ بھی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے، وہ اسی طرح احرام کی حالت میں تھے، اونٹ پہ آ رہے تھے، تو اونٹ سے گر کر ان کی گردن ٹوٹی اور وہ فوت ہو گئے۔ تو صحابہ نے دریافت کیا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اسی کے دونوں کپڑا، یعنی جو احرام اس نے پہنا ہوا تھا انہوں نے پہنا ہوا تھا، اسی کے دونوں کپڑا یعنی احرام کے دونوں چادروں میں اسے کفن دو اور اس کا سر نہ ڈھانپو۔ آپ نے دیکھا جو بھی حاجی وفات ہوئے ان کا جنازہ ہو رہا تھا، ان کے سر نہیں کور تھے، وہ اس حدیث کی وجہ سے نہیں کور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ ان کا سر نہ کور کرنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ تلبیہ پکار رہا ہوگا۔ یعنی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ احرام کی حالت میں فوت ہوئے۔ اس پہ ایک اور حدیث بھی دلالت کرتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس حال میں فوت ہوگا قیامت والے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب ایک بندہ احرام کی حالت میں فوت ہوا ہے، تلبیہ کرتے ہوئے فوت ہوا ہے، تو بلا شبہ وہ قیامت والے دن بھی تلبیہ کرتا ہے اٹھے گا، لیکن آپ کی نیت وہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غرور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور جس طرح حکم ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، تو نیت آپ کی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ غرور دکھاوے اور تکبر کے لیے ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان سے دونوں حدیث سے پتہ چلا کہ ایک تو حج کے دوران آپ نے بحث مباحثہ نہیں کرنا، گناہوں سے بچنا ہے، بیوی کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا، اگر اس طرح کی وفات ہو بھی جاتی ہے تو اس کے لیے بہت بڑی بشارت موجود ہے، اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ کی طرف سے پلان تھا کہ ان کی فلانی جگہ فلانے وقت پہ موت ہوگی۔ ظاہر ہے دکھ تو سب کو ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اتنی پاک جگہ پہ ایک تو بندہ فوت ہو، قیامت والے دن تلبیہ کرتے اٹھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہمارے پاس موجود ہے، آپ نے خود فرمایا کہ قیامت والے دن یہ تلبیہ بلا شبہ تلبیہ کرتے اٹھے گا۔ تو فیوچر میں کیا کرنا ہے؟ جو حاجی جا رہے ہیں اور جو ہو کے آ گئے ہیں وہ بھی ضرور سنیں کہ آپ کو یہ اس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ نمبر 1، آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے تھا پہلے سے، اور اگر فیوچر میں جا رہے ہیں تو ہونا چاہیے پہلے سے پریپیئر، یہ نہیں کہ صرف بیگ میں کپڑے اٹھائے اور مینا کی طرف چل دیا۔ پانی کا، ORS کا
تمام پانی چیزیں کرنے والی چیزیں پوری کرنے والی چیزیں، کھانے کا چھوٹی موٹی چیزیں آپ ساتھ لے جائیں، ٹھیک ہے. جس طرح لوگوں نے وہاں پہ بتایا کہ عرفات میں خاص طور پر پانی کا بندوبست ہی نہیں تھا. وہاں پہ ٹرکس موجود تھے پانی والے، جس طرح ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، لیکن وہ بند تھے، اور جب کھول کے پانی دیا گیا تو وہ ابل رہا تھا، پینے کے قابل ہی نہیں تھا. تو اس وجہ سے لوگ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے، کافی لوگ بے ہوش ہوئے، کافی لوگ وفات پا گئے. تو بہرحال اسی طرح اللہ کی تقدیر تھی، اس پہ راضی ہونا چاہیے. اور یہاں پہ ڈیفینڈ کرنا کسی کو مقصد نہیں ہے، آپ کو فیوچر کے لیے ایک گائیڈ لائن دے رہا ہوں کہ اس طرح سے کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ تیاری کر کے جائیں. وہاں پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کافی لوگ بزرگ خاص طور پہ ان کو جب ٹرانسپورٹ نے اتارا ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ کا بہت ایشو تھا اور ہونا بھی بنتا ہے، کیونکہ 15 لاکھ آدمی ایک جگہ پیدل چل رہا ہے، تو وہاں پہ گاڑی کس طرح سے جائے گی؟ تو وہ گاڑی ایک سرٹن پوائنٹ تک آ سکتی ہے ٹرانسپورٹ آپ کی، اس سے آگے پیدل جانا ہوتا ہے. وہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اب مینا کی طرف جانا ہے، مینا کدھر ہے، نہیں ہے، یہ وہ اتنی بیسک انفارمیشن تو ہر بندے کو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ اگین وہی کہ بزرگوں کو اکیلا نہ بھیجیں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. اور چوتھے نمبر پہ جو نوجوان دیکھ رہے ہیں، ہم سے کوشش ہے کہ کوشش کر کے جوانی میں حج کریں. حج جو ہے وہ جوانی کی عبادت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ بزرگوں کو جو لوگ گئے ہیں وہ ریلیٹ کر رہے ہوں گے کہ کتنے زیادہ مسئلے مسائل پیش آئے ہیں، اور آئیں گے بھی. ظاہر ہے جوان بندہ وہاں پہ جا کے ختم ہونے والا ہو جاتا ہے، ایک تو گرمی کی وجہ سے، دوسرا جب لوگ زیادہ ہونا تو وہ سفوکیشن بھی ہو جاتی ہے. جب آپ طواف کر رہے ہوں گے، آپ تھوڑا سا کعبے کے پاس جائیں گے، تب بھی اس چیز کا آپ کو فیل ہوگا کہ وہاں پہ کتنی بس ہو جاتی ہے کراؤڈ کی وجہ سے. تو ان چیزوں کو آپ نے فیوچر میں خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا. مینٹلی پریپیئر رہنا ہے، ساری چیزیں دیکھنی ہے اور تیار ہو کے جانا ہے کہ میں انشاءاللہ سروائیو کروں گا. کچھ ہو بھی گیا تو اللہ کی تقدیر اور آپ کے انعامات آگے موجود ہیں اس میں. امید انشاءاللہ میسیج آپ کو کنوے ہو گیا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.